بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد کرملائی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یونیک موٹیویشن۔ یہ واقعی یونیک موٹیویشن ہے، اس کا نام ایسے نہیں رکھا گیا ہے، ہم بالکل دوسروں سے مختلف ہیں۔ حالانکہ کچھ بھائی کہتے بھی ہیں، دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں، پھر میں ان کو کہتا ہوں اگر میں بھی انہی کی طرح بات کرنا شروع ہو جاؤں تو پھر صحیح بات کون بتائے گا؟ اس چینل کے اوپر آپ کو انشاءاللہ جو بات بھی ملے گی خالص ایمان اور عقیدے کے حوالے سے ملے گی۔ قرآن اور صحیح حدیث کی اینک جو پہنے ہوئے ہوں گے وہ اس بات کو بہت ہی زیادہ پسند کریں گے۔ اچھے قسم کے لوگ، اچھی خصلت کے لوگ، اچھی ذہنیت کے لوگ، جو ان کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار ہے، عزت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ان باتوں کو سمجھیں گے۔ اور جتنے دوسرے لوگ ہیں جن کے دماغوں کے اندر دنیا چھائی ہوئی ہے اور اللہ سے زیادہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ان کو شاید ان باتوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ ہو اور وہ ان کو زیادہ پسند بھی نہ کریں، اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل جو ایک ٹاپک بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، تمام اینکرز بھی اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو، اور وہ یہ کہ عربوں نے بہت زیادہ کمزوری دکھائی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مفادات کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اپنے مفادات کی وجہ سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مفادات کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ڈنڈے کے زور سے یہ کروایا ہے، انہوں نے پوری طرح ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے اور یہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے ہیں۔ ان کا یہودیوں کی یہی چال ہوتی ہے، وہ افراتفری پھیلاتے ہیں اور عوام کا پریشر اور اس طرح کی چیزیں وہ جب ڈلواتے ہیں تو پھر حکومتیں ان کے نیچے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ باقی ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے اور ہر واقعے کا دوسرے واقعے کے ساتھ کہیں نہ کہیں لنک ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے لانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈرشپ دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص کر پاکستان کو، مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو قیادت سنبھالنی تھی، اور یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ جس طرح ایک دفعہ جنرل حمید گل نے بھی کہا تھا کہ یہ مودی کا برسر اقتدار آنا یہ گویا پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، یہ ایسی ایسی حرکتیں کرے گا کہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انڈیا ٹوٹے گا بلکہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اسی طرف کا کئی دفعہ حوالہ دے چکے ہیں، اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ مودی صاحب نے وہ بلنڈر کیے ہیں کہ گویا اس نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے، اور ہمارے اندر جو وہ سوچ بھی نہیں تھی، ہماری قوم کے اندر جو نہیں اٹھ رہے تھے، تو ان کو ایسے انداز سے اٹھایا گیا ہے، اور اس نے جو کشمیر کے اوپر 8 لاکھ فوج بھیج کے اس کو حراست میں لیا، تو اس طرح مسلمانوں کی ایک غیرت کو جاگتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں میں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 1 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ OIC کا وہ اجلاس بلایا جائے، لیکن ان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، اور آخر میں مجبوری کی حالت میں آ کے پاکستان نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اور اس طرح کا ایک بیان دیا گیا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑی بحث و تکرار اس موضوع کے اوپر شروع ہو گئی ہے۔ لہذا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس حوالے سے چونکہ بہت کچھ جانتا ہوں اور میں درد رکھتا ہوں اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کس انداز سے جب اٹھیں گے تو حقیقی آزادی ان کو حاصل ہوگی اور حقیقی کامیابی ان کو ملے گی۔ تو جس طرح یہ کچھ اینکر ہیں، جس طرح اولیاء مقبول جان صاحب ہیں، یا اور بھی کتنے ہیں جن کو میں نے سنا ہے، وہ کچھ گزشتہ سال کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے تو گزشتہ سال یہ محسوس کر لیا تھا۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے ایک مومن کی فراست، تو یہ گزشتہ سال کی بات نہیں ہے، میں نے آج سے 34 سال پہلے جب میں فوج میں افسر تھا پاکستان کے اندر اور 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، وہاں جب اس دور کے اندر موٹیویشن ٹاک دی جاتی تھی اپنے جوانوں کو، اور وہ دور تھا جب یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ رشیا اس وقت یہ ٹوٹا نہیں تھا کہ یہ حملہ کرے گا پاکستانی ایٹمی تنصیبات کے اوپر، اور اسرائیل بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور گورباچوف وہ سفر کر رہے تھے، وہاں سے انڈیا جا رہے تھے، ان کے آپس میں بڑی گہری دوستیاں تھیں،
تو اس وقت ہمیں یونٹ میں کہا گیا کہ جوانوں کو موٹیویٹ کیا جائے. تو میں نے قرآن اس وقت پڑھا، اللہ کی مہربانی سے ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور پوری طرح میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کو اس وقت تک حقیقی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے جب تک یہ ایمان خالص کی طرف نہیں آئیں گے. اور جب میں نے قرآن کے عقائد اور ان نظریات کا مطالعہ کیا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور وہ مسلمان، پھر پتہ چلا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. اس انداز سے یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ یہ ساری قوم یہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ان کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں. اور ان کا ایمان، جب میں نے یہ دعوت کرن صاحب کو بتائی، پھر اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کے سامنے یہ مسئلہ آیا، وہ بڑے حیران ہو گئے، ارشد کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر حقیقی باتیں کر رہا ہوں، اب آپ کا وقت آ گیا ہے، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو، ایمان اپنا قرآن کے مطابق بناؤ. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اب صحیح معنوں میں آپ کی لیڈرشپ کا وقت آ گیا ہے، پوری دنیا کو آپ رول کریں گے، پوری دنیا میں آپ کی قیادت ہوگی. وہ حیران ہو کے پوچھتے اچھا ارشد یہ پھر یہ سعودیوں کا، پھر امام کعبہ، اس طرح کی بات. میں کہا امام کعبہ کیا معاملہ، ایمان عقیدے کی بات ہے. جب ایمان عقیدہ تمہارا نہیں ہوگا تو امام کعبہ کیا کرے گا؟ اور وہ وہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہاں بھی یہی دکانداری کا سسٹم چل رہا ہے. وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے امام کعبہ بننے کے لیے، پوری طرح ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے بعد نوکری کرتے ہیں، ملازم ہیں وہ، ان کے اندر وہ ایمان کی تڑپ کہاں ہے؟ تو بڑے حیران ہوئے، بلکہ بڑا انہوں نے ایکشن بھی لیا. اور اس وجہ سے یہ کہہ کے کہ یہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے آپ کا توازن ٹھیک نہیں ہے. تو اب پتہ چلا ہے توازن میرا ٹھیک نہیں تھا. یہ تو 34 سال پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ عربوں سے قیادت لے لی گئی ہے، اور اب آپ کی باری ہے، اب آپ آگے بڑھیں اور ایمان خالص کے ساتھ آگے بڑھیں. لیکن ایمان خالص کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایمان خالص کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے بھائی کو فوج سے علیحدہ کر دیا. لیکن میں مایوس نہیں ہوا، مجھے پتا تھا آخر جیت ہماری ہوگی، اور اس ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. میرے دماغ کے اندر وہ بات اتر گئی تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھائے گا، قوم کو اٹھاتا ہے اس کتاب کی وجہ سے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کتاب کو نہ مانے ان کو ذلت کے گڑھوں کے اندر پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عربوں کو اٹھایا تھا اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے، اور یہی وہ ایمان تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اجمیوں نے ان کی قیادت کو قبول کیا تھا. اگر وہ ایمان کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کھیلیں گے اور ایمان کی بجائے ان کو گنبد سے زیادہ لگاؤ ہوگا، ان کو اپنی بادشاہت سے زیادہ لگاؤ ہوگا، اور ان کو اپنے خاندان سے زیادہ لگاؤ ہوگا، ان کا خاندان اللہ سے آگے ہے، ان کی بادشاہت اللہ سے آگے ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کی گرفت آئی ہے نا. تو اس کے بعد یہ زبردست طریقے سے اللہ کی گرفت آئی ہے، اور اس کی تو پیشین گوئی کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کہا تھا کہ ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. گویا اللہ نے ان کو نقشہ دکھا دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا تھا کہ جب یہ ننگے پاؤں چلنے والے، یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے، یہ بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے، مقابلے کریں گے. آج ان کے مقابلے عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، ان کو ہوش نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ چند دنوں کے بعد یہ غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے جائیں گے، یہ قرضوں کے اندر جکڑے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے آقا جو ان کو کہیں گے یہ بالکل ان کے پیچھے غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں پاکستانیوں، آپ ان کو پہچان جائیں. آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے یہ معاملات کیے ہیں. اور اب پاکستان کے لیے جو بہت بڑی بات سامنے آ رہی ہے، اور یہ ایک گویا لائن لگ گئی ہے، یاد رکھیے، ایک لائن لگی، اللہ تعالیٰ نے لائن لگائی ہے کہ جو بھی اس موقع کے اوپر پاکستان کے موقف کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، گویا یہ صحیح معنوں میں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، پہچانو ان کو، بلکہ لسٹ بناؤ ان کو، ان کی لسٹ بناؤ. یہ وقت کے اوپر انشاءاللہ کام بھی آئے گی اور ان کی خبر بھی لی جائے گی. تو یہ معاملہ ہے، پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا اور بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. وہ جو کسی نے کہا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، یا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا.
تو یہ 3 کام ہیں اللہ کے بندو، یہ 3 کام آپ کو کرنے پڑیں گے اگر امامت سنبھالنی ہے، اور امامت آپ کی طرف آ گئی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع آپ کو دے دیا گیا ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے۔ ابھی یہ موقع ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب، اور یاد رکھیں یہ بات میں ہر ایک کو کہتا رہا ہوں گزشتہ 34 سال کے اندر۔ میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے بھی یہی بات کہی تھی ایک میٹنگ کے دوران، جب یہ انہوں نے کھانا کیا تھا وہاں ریٹائرڈ افسرز کا، اور اس کے بعد اسلم بیگ کے تو ہاتھ میں نے یہ پورا پروگرام پکڑایا تھا۔ پھر جو بھی افسر وہاں آتے رہے ہیں، آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی اسٹاف نے، یہ تو میرے یونٹ افسر تھے 7 پنجاب ریجمنٹ کے، ان کو بھی میں نے لکھا۔ کیانی صاحب تو میرے علاقے کے تھے گجر خان کے قریب، ان کو میں نے لکھا۔ اس کے بعد یہ آئے ہیں مشرف صاحب آئے ہیں، ان کو بھی میں نے لکھا کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو مت گواؤ۔ پھر جنرل راحیل صاحب کو میں نے لکھا، لیکن کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی اور حالات بگڑتے چلے گئے۔ اگر اس بات کے اوپر توجہ دے دی گئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ سوچا کرو، نہ کہا کرو اگر یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، بلکہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو واقعی اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہے، اب بھی دیر نہیں ہے، اب بھی اٹھو، اب مناسب وقت ہے۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، یاد رکھیے۔ کہتے ہیں مسٹیکس آر دی بیسٹ ٹیچرز، کہ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ بہترین استاد ہوتی ہیں، بٹ اونلی فولز ریپیٹ دیم، ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں، اور اب سب سے بڑا جو یہ دھمکی دے رہے ہیں یا کچھ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں اتنے ہزار اتنے لاکھ پاکستانی ہیں، ان کی نوکریوں کا کیا بنے گا، ان کی یہ کیا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، جو قومیں لیڈ کرنے والی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں اور وہ جرأت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وہ ضرورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اپنے ان پاکستانی مسلمانوں سے جو مختلف کنٹریز کے اندر ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، قطر میں ہیں، یا اور UAE میں ہے، دبئی میں، جدھر بھی، بحرین میں ہے، جہاں بھی ہیں، ان سب کو میری یہی ایک پیغام سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کو ان ملکوں سے نکلنا پڑے تو بالکل ذرا برابر پرواہ نہ کریں۔ اور اللہ کی کتاب ایک اصول بیان کرتی ہے کہ جس علاقے سے کسی ایماندار کو نکال دیا جاتا ہے بعد میں وہ فاتح کی حیثیت سے آتا ہے۔ بالکل ابھی چند دن بعد، شاید کل یا پرسوں، ہمارے جنرل باجوہ صاحب وہاں جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنے پاس رہ کے معاملات کرتے، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے آپ ان کو بلاتے۔ بہرحال اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ نے جانا ہی ہے، تو وہاں جا کے جھک کے بات نہیں کرنی ہے، ملازمتیں تلاش نہیں کرنی ہے۔ جس طرح پہلے ہمارے گئے ہیں، راحیل صاحب گئے ہیں وہاں، جب چکر لگاتے رہے تو وہاں اپنی نوکری پکی کر کے آ گئے، 57 ممالک کے لیڈر بن گئے ہیں۔ بتاؤ تمہیں فائدہ کیا ہے؟ 57 گیدڑوں کی جب آپ لیڈرشپ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ تو وہاں بادشاہ سلامت کو سلوٹ کرتے رہیں گے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس طرح یہ نوکری کا جھانسا دے کر، یہ پیسے کی لالچ دے کر، یہ سونے کے ہار پہنا کر آپ کو خرید لیتے ہیں۔ لہذا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے اور پوری طرح اگریسو انداز سے سامنے آنا ہے، ذرا پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، ہمارا ملک کافی ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ وہ دور آئے گا، یہ نوکریاں لینے وہاں جائیں گے۔ یہ باتیں جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی ہیں اور میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، میں ویسے بھی کہتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ کوئی خوابی خیالی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہونی ہے۔ عربوں کا دور گزر گیا، اب ان کی تباہی اور بربادی کا دور آ گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ غروب ہو رہے ہیں، ہم طلوع ہو رہے ہیں، ہم اوپر جا رہے ہیں، یہ نیچے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اس نعمت کو سمجھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے باجوہ صاحب، اگر یہ سٹیپ آپ لوگوں نے نہ لیا ایمان خالص کے ساتھ، توحید کی دعوت کو سر فہرست لایا جائے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ یہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جہاں کہیں میرے بندے آئیں گے، میرے بندوں کی حکومت ہوگی۔ اسلامی نظام کی پہلی شک یہ ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں لگے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی واسطہ، وسیلہ، رکوع، سجدے
کسی کی بھی بندگیاں نہیں ہوں گی، ان ساری بندگیوں کو انشاءاللہ ہم کھرج کے علیحدہ کر دیں گے۔ ہم صرف مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دیوبندیت سے، بریلویت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے بیزاری کا اعلان کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں اپنے مالک اور خالق سے، اور پھر اللہ کا نام لے کر اٹھیں۔ اللہ کے بندو، جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، میں اللہ کی مدد لے کر آیا ہوں۔ یاد رکھیے میرا یہ اصول ہے، میں نے جو کلیہ دریافت کیا ہے، سمجھ لیجئے وہ ویپن دریافت ہو گیا ہے اللہ کے بندو، جس کے سامنے ایٹم بم نہیں چل سکتا، یہ فیوز ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کی قدرت کے اندر سب کچھ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب تمہارے ساتھ ہوگا، عرب و عجم تمہارا ہوگا، وہ مسلم بن کر دکھاؤ، ہم مسلم ہیں۔ کسی نے جو کہا چین و عرب تمہارا، ہندوستان تمہارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، لیکن مسلم بنو، مشرک نہ بنو۔ اللہ کے علاوہ جب تم کسی اور کو پکارتے ہو مدد کے لیے، یا کسی اور در پر جا کے سجدہ کرتے ہو، یا کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہو، تو اللہ کی نگاہ میں تم مشرک ہوتے ہو۔ اور اللہ کی جو مدد ہے، یاد رکھنا، یہ جو مردوں کے ساتھ ہے، یہ بولڈ سٹیپ اٹھانے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ سبق جو 3 میں نے کہے تھے، صداقت، عدالت، شجاعت۔ صداقت یعنی سچے بنو۔ تو سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ اکیلا الہ ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ فریادیں سنتا ہے، ساری مشکلات کا حل اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سچائی ہے، اور یہ جھوٹ ہے اس کے مقابلے میں کہ ان دروں پر ملتا ہے، یہاں سے ملتا ہے، یہ واسطے، یہ وسیلے، یہ درگاہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد انصاف، عدالت قائم کرو۔ یاد رکھو انصاف کے اوپر قائم ہو، سب کو انصاف ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک پیمانے کے اوپر پرکھا جائے گا۔ جب تک یہ چیز ایمان خالص نہیں آئے گا، آپ وہ انصاف کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر یہ رشوت، کرپشن، یہ سب دور چلتا رہے گا۔ جب اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، پھر بندوں سے یہ کیوں ڈریں گے؟ پھر دیکھیے تیسری بات، شجاعت۔ شجاعت کیا ہوتی ہے؟ بولڈ سٹیپ، کنکریٹ ڈیسیجن لو، تب تمہاری بات وزن رکھے گی، تب اللہ کی مدد تمہارے سامنے آئے گی، تب دوسری قومیں تمہارے ساتھ جڑیں گی۔ ایک بہت بڑا الائنس بناؤ۔ یہ OIC ختم، OIC اب کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مسلمانوں، پاکستانیوں، ایک ایسا گرینڈ الائنس بناؤ جس میں سارے یہ ملک، جس طرح 2 4 5 ملک آپ کے ساتھ ہیں، ان کو اکٹھا کرو۔ اور دوسرے بھی، خاص کر یہ جو چائنیز ہیں یا وہ رشین ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی ایمان عقیدے کی دعوت دو۔ کیا عجب کہ ان کے اندر ایمان عقیدے کی وہ سپارک آ جائے اور تم سے زیادہ بہتر مسلمان ثابت ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تاریخ نے یہ رنگ دکھائے ہیں، کس طرح منگولوں کے اندر سے اٹھے تھے کچھ لوگ اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا، اسی طرح ان کے اندر سے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اندر تو وہ سپارک موجود ہو، آپ اللہ کے بندے محسوس ہوں، وہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، پھر دیکھیے انقلاب آئے گا۔ اس کے بعد اس الائنس کے اندر یہ جو ایران کو رکھا گیا، یہ ایک باعث تشویش بات ہے، جو ممکن ہے کچھ بھائی میرے اس سے ایگری نہ کریں، لیکن میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایرانی یہ خطہ ہے، خاص کر یہ جو امامیت والا عقیدہ اور یہ جو نظریات ہیں، ان سے زیادہ شاید یہ توحید کا کوئی دشمن معاملہ ہو۔ ان کے اندر اللہ کی وہ توحید جس کی میں بات کرتا ہوں، قرآن کی توحید، نبی علیہ السلام کی پیش کردہ توحید، انبیاء کی توحید، اس فلسفے کی روح کے یہ دشمن ہے۔ تو یہ کتنی دیر آپ کے ساتھ چلیں گے؟ بہرحال اگر حالات ایسے ہیں، وہ ساتھ مل گئے ہیں، ان کے اوپر کڑی نظر رکھنی ہے، کیونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہے نا، یہ دجالی فتنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ دجال ابھی تو انہوں نے خدائی کے دعوے کرنے ہیں، ابھی دیکھیے آغاز ہوا ہے، ابھی اس کا ایک تھوڑا سا آغاز ہوا ہے، تو یہ UAE نے گھٹنے ٹیک دیے، اور ابھی ساتھ ہی بحرین نے بھی، اور اس کے بعد کتنے اور ملک ہوں گے وہ آگے آ جائیں گے، آخر میں سعودی عرب بھی، حالانکہ سعودی عرب تو پہلے سے ان کے اندر ہے۔ یہ تو ایک ماحول بنا رہا تھا کہ پوری دنیا کو دکھائے کہ دیکھو اتنے مسلمانوں نے ان کو قبول کر لیا ہے، تو ہر میں بھی قبول کر لیتا ہوں، حالانکہ ان سب کو آگے کرنے والے ہی وہی ہیں۔ تو لہٰذا اس بلاک کے اندر پاکستان کو لیڈرشپ ملی ہے، اس لیڈرشپ کو قائم رکھنا اور ایمان خالص کو لے کر اٹھو، ایمان خالص کو بنیاد بناؤ۔ میں اس کو، اگر ایمان کو تم کو اہمیت نہیں دو گے، یاد رکھنا، تو یہ ایک آخری موقع ہے، یہ موقع اللہ نے آپ کے دیا ہے کہ ایمان خالص کر کے آگے بڑھو، یا ایمان خالص کی پرواہ نہ کرو اور اس کے بعد وہ ذلت آپ کے ہاتھ میں آئے گی، وہ ذلت آئے گی، یقین کیجئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس ذلت سے، اس خواری سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماحول پیدا کر دیا ہے یہ بہت ہی زبردست ماحول ہے۔ یقین کیجئے پوری طرح یہ وہ ماحول ہے جس کو میں 34 سال پہلے دیکھ رہا ہوں، حالات ادھر ہی جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو ایمان خالص ہے اس کے بغیر آپ دجالی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ جب ایمان بالکل خالص ہوگا، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا، تب ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے اور پھر ان کے اوپر حالات کے تحت آپ فیصلے بھی درست کریں گے اور مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔